پھر ساری دنیا علم کے لحاظ سے ان چیزوں کو سیکھ رہی جن کا نام علم ہی نہیں ہے، جو ضروریات زندگی کو حاصل کرنے کے فنون ہیں، اس کے بدلے میں تیسرا نمبر ہے کہ علم کی مجلسوں کو قائم کیا جائے۔ ایک زمانہ تھا جب علم کے ذوق سے علم کو سیکھنا سکھانا تھا۔ تو ابو محمد بربہاری ایک محدث ہیں، ابو محمد بربہاری، اور یہ زمانہ ہے عباسی، دریائے دجلہ کے کنارے درس حدیث ہے، اور اس وقت جو خلیفہ تھا اس کا نام تھا متقی باللہ، یہ مقتدر کا بھائی تھا اور معتدد کے بیٹے۔ تو ابو محمد کو چھینک آئی، سامعین حدیث کا مجمع اتنا تھا، جب انہوں نے کہا الحمدللہ، اور جواب میں جب سامعین نے کہا یرحمک اللہ، تو اس کی اتنی گونج اٹھی کہ وہ آواز قصر شاہی تک پہنچی۔ قصر شاہی کے جتنے پہرے دار، اراکین، طبا، خدام، غلام، باندیاں، کنیزیں، ان سب نے جواب میں کہا یرحمک اللہ، تو سارے محل میں ایک بھونچال آ گیا۔ تو اس زمانے میں عباسی سلطنت کمزور ہو چکی تھی، تو متقی باللہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا پتا کرو بھائی یہ کیا بغاوت ہو گئی، کون میرے خلاف اٹھایا؟ پتا کیا کہ یہ تو ابو محمد کی سیکھ کا تماشا ہے سارا۔ ذوق تھے علم کو سیکھنے کے، ذوق تھے۔ رات کو میں نے حدیث بیان کی ایک لمبی، یہ مصر میں محدث تھے جو طالب علم ان سے سیکھنے کے لیے آتے تھے، ان سے اس حدیث کی نقل روایت کے لیے آتے تھے، تو ان سے فرمایا کرتے تھے بھائی یہ حدیث مفت میں نہیں دیتا ہوں، قیمت لیا کرتا ہوں۔ تو پوچھتے جی قیمت کیا ہے؟ فرماتے 1 سال کے روزے، جو 1 سال روزے رکھتا تھا اس کو یہ حدیث سناتے تھے، ورنہ سناتے ہی نہیں۔ اعمش رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث ہے، سلیمان نام ہے، اعمش، ان کی آنکھیں ایسے چندیائی آنکھیں، تو اس کو اعمش کہتے ہیں۔ تو وہ نماز کے بعد پڑھتے شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم وانا علی ذلک من الشاہدین۔ ایک شخص نے ان کو سنا یہ پڑھتے ہوئے، تاجر پہ کہیں سے آئے تھے مال تجارت لے کر شام میں، دمشق میں۔ وہ کہنے کہ حضرت آپ یہ پڑھتے ہیں تو اس کی کوئی سند تو ہوگی؟ تو بہت بڑے محدث سے کہنے کہ ہاں سند ہے۔ کہا جی اب حدیث کو معلوم ہو چکی، حدیث کا عمل معلوم ہو چکا، صرف سند معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ کہنے کہ ہاں سند ہے۔ کہا جی مجھے بتا دیں۔ کہا 1 سال روزے رکھو پھر بتاؤں، 1 سال روزے رکھو پھر بتاؤں گا۔ تو انہوں نے اپنا سارا سامان اونے پونے بیچا، اور جو قافلہ واپس جا رہا تھا ان کے حوالے کیا، کہا جا کر میرے گھر دے دینا، میں 1 سال کے بعد آؤں گا۔ 1 سال روزے رکھے صرف ایک سند کو معلوم کرنے کی۔ تو بھائی ایسے علم کے ذوق بھی ختم ہو گئے، سیکھنا سکھانا، علماء سے پاس جانا۔ ہمارے ہاں علم کے مولا سید صاحب رحمۃ اللہ سے کئی دفعہ سنا، صحابہ والا طرز ہے ہمارے ہاں علم کے سیکھنے سکھانے کا، کیونکہ یہ کام ساری امت کا ہے۔ تو آج کے طرز پر جو علم پڑھا جا رہا ہے وہ نہ سب اس طرح پڑھ سکتے ہیں، نہ ہر عمر میں پڑھ سکتے ہیں، نہ ہر استعداد کا اس کو پڑھ سکتا ہے۔ صحابہ والا طرز علم کا کیا ہے؟ جو ضرورت پیش آئی جا کے پوچھ لیا، یا رسول اللہ یہ کیا حکم ہے، یہ کیا حکم ہے، یہ کیا حکم ہے۔ تو آج جو اللہ کے رسول کے نائب ہیں، علماء ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ضروریات زندگی کے تمام علوم، یہ ہماری عبادات کے، معاملات کے، معاشرت کے، اخلاق کے، ساری چیزوں کے، ہم علماء سے پوچھ پوچھ کے اس کو پکا کریں۔ میاں جی عمراؤ خان سے مرحوم، وہ فرمایا کرتے تھے جو مسئلے مجھے یاد ہے نا اس میں مفتی کو بھی نہیں ہلنے دیتا، مفتی کو بھی نہیں ہلنے دیتا۔ اور اب اس کا کیونکہ اس کا تذکرہ مٹ گیا، اس کا ذوق مٹ گیا۔ ایک نوازیوں کی بستی میں ہماری تشکیل ہوئی، تو میں نے مغرب کی نماز پڑھائی، پھر فجر کے بعد ہم بیٹھے تھے تو ایک بوڑھا سا نواسی کہنے لگا مولوی صاحب ہم نے تو یوں سونے کو مغرب میں قصار مفصل میں سے پڑھا کریں، قصار مفصل میں سے پڑھا کریں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ قبول قصار مفصل؟ میں نے کہا وہ کیا سیکھا؟ وہی جا جلجلت الارض جلجالہ حسن، وہ زال میواتی زال کو جی نہیں بولتے تھے، من جلتا جی اشفاؤ۔ جب پہلے 3 جے لگا رہا تھا تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا خادم صاحب سے میاں عبد المجید، وہ جب ہم سنتے سناتے پیدل سفر تو وہ آیت الکرسی پڑھتے من جل جی، میں کہوں میاں جی من جل جی ہوگا بیٹا، یہ من جل جی نکلے گا۔
اب اس کو ابتدا گلجرت الارض زلزالها، لیکن اس کو مسئلہ پکا ہے یار، میں نے پڑھا تھا کہیں اور سے مغرب میں اذا گلجرت الارض سے لے کر آخر تک ان میں سے پڑھنا مستحب ہے. تو پہلے ہم نے تو یوں سن رکھا، آپ نے تو کہیں اور سے پڑھا تھا. میں نے کہا میں یہ تھوڑا سن رکھا، اتنا کسی اور جگہ سے پڑھ لو نا تو وہ بھی کتار مفصل ہی ہوتا ہے. 5 ابتدا گلجرت الارض کے مثلا 7 آیات ہیں، تو 7 آیات کسی کے برابر کسی اور جگہ سے پڑھ لو تو وہ بھی کتار مفصل ہی ہوتا ہے. ان آبینہ کی 3 آیات ہیں، اتنی آیات کسی اور جگہ سے پڑھ لو تو وہ بھی کتار مفصل ہی ہوتا ہے. چلیے تو ہمیں پتہ نا، یہ ان مجمع سے پوچھو کتار مفصل کیا ہوتا ہے. پھر بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا، انہوں نے کہا جو میرا زمین تو میرے باپ کے نام ہے، کام سارا میں کرتا ہوں، کچھ میرے ذمہ میرے باپ کے ذمہ. میرے بولنے سے پہلے وہی کے ذمہ جس کے نام زمین ہو اسی کے ذمہ، جس کے نام زمین ہو اسی کے ذمہ. وہ سر پھر ایک کوئی قربانی والا مسئلہ لے کے آ گیا، جو کان کٹا ہے کہ جانور کا اتنا اس کا کیا مسئلہ، وہ بھی اس نے مجھ سے پہلے بتایا. جو چیزیں ہماری ذوق کی تھی، جو ہماری ضرورت کی، ہم نے تو ان کو بھی سیکھنا چھوڑ دیا، کیونکہ علم کی دعوت مٹ چکی. تیسرے نمبر کا تذکرہ بھی کوئی نہیں ہوتا. میں نے تو پہلے کہا تھا نا آپ کو، اب تبلیغ کا کام مختصر ہو گیا. پہلا نمبر، چھٹا نمبر، باقی صرف گننے کے لیے. اور یہ ایسی دولت ہے، موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتر چکی اور فرعون غرق ہو چکا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیاں ان کے ساتھ ظاہر ہو چکی، اور صاحب کلام کلیم اللہ، صاحب تورات وہ کتاب ہے جو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کے زمین پر اتاری. کتب التوراۃ بیدہ. پھر اللہ نے کہا کہ ایک آدمی تو اس سے زیادہ جانتا تو اس کے پیچھے چل پڑے گا، میں تو جاؤں گا اس سے سیکھوں گا. اور سارا نبوت کا کام چھوڑ کے گئے، نبوت کا کام چھوڑ کے گئے. یہ جملہ میرا آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ تو بھائی کوئی اگر عالم سے مسئلہ پوچھنے جائے تو ہمارا ماحول یہ بن گیا کہ یہ بھی کوئی کام ہے، تو نے کام چھوڑ دیا اور کہاں چلا گیا. اپنی ضرورت کے علم کے لیے جانا بھی نبوت ہی کا کام ہے، یہ نبوت کے کام کا حصہ ہے. کیا کریں گے، کیا پھیلانا چاہتے ہیں، کس چیز کو لے کے چلنا چاہتے ہیں؟ علم کے بغیر بھی دنیا میں کوئی چیز چلی تو بہترین، اور علم کے بغیر چلے. میرا مراد کوئی بڑا عالم بننا نہیں، جو ضروریات ہماری طرف متوجہ ہیں ان میں تو ہمیں علم ہونا چاہیے. وہ بھی کوئی نہیں ہمارے پاس. یہ کالج کے لڑکے ایم ایس سی کر جاتے ہیں، وضو کا نہیں پتہ. ایک ہمارے ابا جی کے دوست بڑے زمیندار، بڑے ماہر، بڑے ماہر، زراعت والے ان سے آ کر مشورے کیا کرتے تھے. زراعت والے خود بتا رہے کہ میں سفر میں تھا، مغرب کی نماز میں شریک ہوا، ہم مجھے خیال آ رہا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ، کیا مجھے خیال آ رہا میں تو مسافر ہوں، تو 3 کو آدھا کیسے کروں، عصر کی نماز پڑھنی ہے، 1:30 ہو نہیں سکتی، تو کیا کروں. آخر جب امام قعدات سے اٹھے تیسری رکعت کے لیے، کہنے کہ میں نے سلام پھیر دیا اور بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا. اتنے میں جماعت نے بھی سلام پھیر دیا. ان کا میاں صاحب دونوں کے بڑھنے، تو میں تو مسافر ہوں، اب ہونا ہی لگتی 2 کا چڑھیا. یہ ذمہ دار کا علم ایسا رکھنے والا، ایسا علم رکھنے والا آدمی جس سے پی ایچ ڈی لوگ آ کے مشورے کرتے، ایسا جھاڑو پھرا ہوا ہے. روکی میں تھے موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے مقام پر ہو کر یہ جا وہ جا اور کہنے لگے او امضی حقوبہ، مطلب ہے چاہے مجھے ساری زندگی بھی چلنا پڑے میں واپس نہیں آؤں گا جب تک کچھ سے مل نہ لوں. ساری امت کو چھوڑ کے چلے گئے، ساری امت کو چھوڑ کے چلیں گے کہ جب تک مجھے وہ مل نہ جائے میں نہیں واپس آؤں. آگے خضر علیہ السلام کہ نخرے جب بھوک لگی ہوئی تھی، وہ آتینا غداءنا، میں روٹی تو دے، ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، وہ جو میں تو وہیں بھول گیا. پھر وہاں سے واپسی ہوئی، بھوک لگی ہوئی. خضر علیہ السلام کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا. سلام کا جواب نہ تو آدمی ویسے ہی اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. سلام کا جواب نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو انہوں نے سر کے اوپر کپڑا لیا ہوا تھا. جواب دینے کی بجائے کہنے کے انا بعرضک السلام، یہ مجھے سلام کرنے کون آ گیا؟ الٹا. یہ کتنا چبھنے والا جملہ ہے. یہ مجھے سلام کرنے کون آ گیا؟
تو کہنے لگے میں موسیٰ ہوں. تو کون موسیٰ؟ بنی اسرائیل والا. کچیاں بنی اسرائیل والا سر سے کپڑا اتارا. آئے کیا ہو؟ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. هل اتبعك، اس میں تواضع کی انتہا ہے، تواضع کی انتہا. على ان تعلمني مما علمت رشدا، میں آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں. کوئی تنخواہ نہیں، کوئی معاوضہ نہیں، کوئی صلہ نہیں، صرف ایک چیز چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ علم سکھا دیں. شرط کے لیے کہ جناب میں آپ کا بلا مشروط غلام، بلا تنخواہ نوکر، بلا تنخواہ. اتنا بڑا عظیم. آگے خضر علیہ السلام کے بارے میں دونوں قول ہیں، نبی ہیں نبی نہیں، دونوں قول ہیں. لیکن زیادہ صحیح جو ہے وہ نبی سے، کیونکہ کوئی ولی الہام پہ قتل نہیں کر سکتا. کوئی ولی مجھے الہام ہوا اس کو قتل کر دو، یہ ولی نہیں کر سکتا، یہ صرف نبی بھی کر سکتا ہے. بچے کو قتل کر دیا تو یہ الہام پہ نہیں ہو سکتا، یہ صرف ولی کے ساتھ ہو سکتا ہے. لیکن ہیں تو وہ علیہ السلام سے چھوٹے درجے کے، چھوٹے درجے کے. آگے انہوں نے بڑا نخرہ کیا، جا تو کہاں پڑے گا، انک لن تستطیع معی صبرا، تو پڑھ سکتا ہے؟ پھر ان کو تو صبر ہی نہیں کر سکتا. موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا وہ تو ویسے چلالی سے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تَحِطْ بِهِ خُبْرًا، آتا جاتا تجھے کچھ ہے نہیں. اللہ اکبر، کتنے سخت الفاظ ہیں. آتا جاتا تجھے کچھ ہے نہیں تو کچھ صبر تو ہو ہی نہیں سکے. قالوا كانت ستجدني ان شاء الله صابرا. آگے تواضع کی حد. جناب آپ دیکھیں گے کہ میں تو سر نہیں اٹھاؤں، ولا اعصی لك امرا، میں سر نہیں اٹھاؤں. مجھے سارا قصہ نہیں سنانا، میں صرف ایک تھوڑا سا نمونہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے مجمع میں علم کا شوق نہیں. میں کتابیں پڑھو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہم اپنی ضروریات زندگی علماء سے جا کے پوچھتے. مفتی ممتاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے جامعہ شرفیہ میں، تو ہمارے امتحان لینے آیا کرتے تھے 70 کی دہائی میں. ایک دن میں گیا کچھ پوچھنے، مسائل فرمانے لگے. ہمیں تو مسائل تبلیغ والوں نے یاد دلائے، ورنہ ہم تو صرف نکاح، طلاق، اس میں اور میراث، اسی میں مسئلے آتے تھے. فلانے نے طلاق پہ ہو کے کرنا، فلانے کی مر گیا اس کی وراثت تقسیم کرنی کیا کرنا. جتنے باقی مسائل ہیں وہ تو ہم سے کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، تو ہم بھی بھولے پڑے تھے. یہ تو تبلیغ والوں نے پوچھ کے ہمارے وہ سارے ہمارا وہ علم مستعار کر دیا، وہ علم تازہ کر دیا. میں یہ شوق زندہ ہوں اپنی زندگی کا ضروریات کا علم سیکھتے ہوئے چلیں، دیکھتے ہوئے چلیں. ایسے ہی نہ بس اندر ہم چلے، کچھ بھی نہیں پتا اور بس چلے جا رہے. کیسے منزل طے ہو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے ڈر ہے علم اور فکر کی کمی سے ہمارا گردی نہ بنا دے، یہ کہیں ہمارا گردی نہ ہو جائے. علم تو حدود بتاتا ہے، میری حد کیا ہے، طریقہ کیا ہے، زندگی کا بسر کیسا ہے. تو مخلوق کے تبصروں کو مٹانے کے لیے ہے ذکر، تنہائیوں کا ذکر، اللہ کی یاد. اس طرح اللہ تو دیکھو ہے نا، طاقت عمل ایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یہاں اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایمان کو ایک کھانے سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ ذائقہ کھانے کا ہوتا ہے، پینے کا ہوتا ہے. مادی چیز، معنی چیز کا ذائقہ نہیں ہوتا، مادی چیزوں کا ذائقہ ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کے نبی نے کھانے کو، ایمان کو کھانے سے تشبیہ، ایک مزیدار کھانے سے تشبیہ دی ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر کا ایک ذائقہ ہے، ان یکون اللسان کا رطبا بذکر اللہ. یہ بھی جو لفظ رطب ہے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی یاد میں بھی ایک لذت ہے، ایک حلاوت ہے. یہ چلتی پھرتی تکلیف سے نہیں آتی. تنہائیوں میں بیٹھ کے جو اللہ کے ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اس کی حلاوت کو کھولتا ہے. وہی تنہائیوں کا ذکر ہے، یہ تو آخری درجہ تیسرے کرنے کی تفصیل، روشنی کی تفصیل، استغفار کی تفصیل. تو زیادہ کی تو حد ہی کوئی نہیں، ایک ہی تو عمل ہے جس کی کوئی حد نہیں. تذکر اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کرو کثرت کے ساتھ کرو، کثرت کے ساتھ کرو. جتنا کثرت سے کرے گا الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. آخری کامیابی کی نشانی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، کثرت سے ذکر کرنے والے مرد عورتوں کے لیے بڑے اونچے درجات. ایک خاص دروازہ ہے جو ذکر والوں کے لیے اللہ نے رکھا ہے. اس میں ایک مٹھاس ہے، اس میں ایک مٹھائی کی طرح، پانی کی طرح، شہد کی طرح، کھانے کی طرح ایک حلاوت ہے، ایک لذت ہے.
اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، نصیب فرما دیتا ہے کن کو؟ جو اس کو تنہائیوں میں بیٹھ کے کرنے کے عادی بن جاتے۔ اس لیے بھائیو، تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر یہ ہمارے مخلوق کے تذکروں سے ہماری جان چھڑا دیتا ہے۔